الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقال في موضع آخر فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی، نوجوانان ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں سے ایک صفت ہے قدردان۔ قدردان کسے کہتے ہیں؟ قدردان کہتے ہیں دوسروں پر پیار و محبت کی وجہ سے اتنا مہربان ہونا اور مہربان ہو کر ان کے ہر عمل کو قبول کر ان کی امید اور توقع سے بڑھ کر دینا، اسے قدردان کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی انسان پر اور انسان کے اعمال پر بڑے قدردان۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جب انسان پر حالات آتے ہیں، آزمائشیں آتے ہیں، تنگیاں آتے ہیں، تو پھر انسان گھبرا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، یا ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ حضرات مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی بات کو 2 مرتبہ دہرایا ہے، اور اس کی وجہ اور اس آیت سے نقطہ یہ نکلتا ہے کہ عسر تنگی کو کہتے ہیں، یسر آسانی کو کہتے ہیں، اور اللہ نے تنگی کا 1 مرتبہ ذکر کیا جبکہ آسانی کا 2 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان پر حالات آتے ہیں، تنگیاں آتے ہیں، اور اس پر صبر کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، تو اللہ پہلے سے زیادہ کشادگی اور پہلے سے زیادہ حالات کو سازگار لاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اعمال پر اتنا قدردان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے، حالانکہ بڑے سے بڑا بادشاہ ہو یا بڑا سے بڑا سخی ہو، جب اس کی خدمت میں اور اس کے پاس جب کبھی تحفہ ایک چھوٹا سا ایک معمولی سا لے کر جایا جاتا ہے، تو پھر وہ اس تحفے کو دیکھ کر اپنی شان کے خلاف تصور کرتا ہے،
وہ سمجھتا ہے کہ میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے، اور ایک معمولی سا آدمی اتنا چھوٹا سا تحفہ میری خدمت کے اندر لایا ہے، تو گویا کہ وہ اپنی شان میں ایک گستاخی سمجھتا ہے، جبکہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، خالقوں کا خالق اور مالکوں کا مالک اتنا مہربان اور بندوں کے اعمال پر اتنا قدردان ہے کہ ایک معمولی سا آدمی ایک چھوٹا سا عمل بھی اللہ کی خدمت میں لے کر جاتا ہے تو اللہ اتنے قدردان ہیں کہ اس عمل کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی لیے سورہ زلزال میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی کوئی مثال اردو کے اندر ہو ہی نہیں سکتی۔ ذرہ یعنی ایک سمجھو معمولی سی چیز جس کی مثال دینے کے لیے اس سے کم چیز کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کل قیامت کے دن میرا بندہ اتنا ذرہ برابر بھی چھوٹا اور تھوڑا سا بھی عمل اگر لے کر آئے گا تو اس کا بھی پورا بدلہ اور اس کا بھی پورا اجر و ثواب اسے دے دیا جائے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت، جو کوئی بھی اور تھوڑا سا اور چھوٹا سا بھی عمل کرے، لا اضیع عملا، کہ ان کے عمل کو ہم ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ اسی لیے بخاری شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کرتے ہوئے سناتے ہیں حضرات صحابہ سے، لا تحقرن من المعروف شیئا، اے میرے صحابہ تھوڑا سا بھی اگر موقع مل جائے نیک عمل کرنے کا تو فوراً کر گزرو اور معمولی نہ سمجھو کسی عمل کو۔ اور پھر آقا نے آگے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص سفر کرتے ہوئے سفر کے دوران جب سخت گرمی محسوس کیا اور زبان لڑکھڑاہٹ آ گئی اور پیاس کی شدت کی وجہ سے برداشت نہ کر سکا تو پانی کی تلاش میں نکل پڑا اور ایک کنواں سامنے نظر آیا اور اس کنویں کے اندر اتر کر پانی پی کر جیسا ہی باہر آیا تو دیکھا کہ ایک اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کتا، جسے ہم نجیس العین کہتے ہیں، جس کا لعاب نجیس ہے، جس کا بدن پر اگر کوئی حصہ لگ گیا ٹچ ہو گیا تو اس حصے کو دھونا پڑتا ہے، ایسا نجیس العین جانور جب زبان لڑکھڑاہٹ کی وجہ سے باہر بلک رہی ہے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ہانپ رہا ہے تو وہ سمجھا وہ بندہ کہ یہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح مجھے پانی کی شدت کی وجہ سے پیاس لگی تھی اسے بھی لگی ہے، تو فوراً نیچے اترا اور پانی کا ڈول کوئی نہیں تھا تو اپنا موزے جو چمڑے کا بنا ہوا تھا اسے نکال کر اس میں سے پانی بھر کر لا کر پلاتا ہے۔ آقا علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہوئے آگے آقا کے الفاظ ہیں فغفر اللہ لہ، اللہ نے اس عمل کی بنیاد پر اس کی مغفرت کر دی اور اسے جنت میں داخلہ کر دیا۔ تو معمولی تھوڑا سا اور چھوٹا سا بھی عمل کیوں نہ ہو، اللہ بڑے قدردان ہیں، اللہ اس عمل کو بھی قبول فرماتے ہیں اور اس کا بھی پورا اجر و ثواب دے دیتے ہیں۔ اور ادھر دوسری طرف آئیے کہ انسان اتنا بڑا ناقدرہ ہے اور اتنا بڑا ناشکراں ہے کہ انسان سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی بھی مخلوق ایسی ناشکرہ پن نہیں ہے اور ناقدرہ بھی نہیں۔ اللہ خود قرآن مجید میں کئیوں جگہ پر ارشاد فرمائے الگ الگ انداز میں، اور ایک جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمائے ان الانسان لکفور، اور دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان بڑا نافرمان ہے، انسان بڑا ناقدرہ ہے، اور اتنا ناقدرہ کہ اتنی نعمتیں اگر اس وقت جنریشن میں اور دنیا میں اور معاشرے کے اندر اگر نظر دوڑائی جائے تو اللہ نے راحت کے، آسانی کے اور فراوانی کے اتنے سامان مہیا کیا ہے، شاید کہ اس سے پہلے زمانے میں ایسے سامان اور ایسے راحت کے فراوانی کی چیزیں بادشاہوں کو بھی نہیں ملے تھے۔ آپ ذرا غور کریں، اندازہ لگائیں کہ پچھلے زمانے میں بادشاہوں کے بڑے بڑے محل ہوتے تھے لیکن روشنی کا انتظام نہیں تھا۔
اگر رات کی تاریکی میں روشنی کا انتظام کرنا پڑتا تو تیل کے چراغ لگائے جاتے تھے، اور وہ بھی مکمل طور پر روشنی نہیں، ایک چیز نظر آئی تو ایک چیز نظر نہیں۔ اور آج کا ایک غریب آدمی کے مکان میں، گھر میں ایک معمولی سا آدمی ہے، حالانکہ وہ اگر بھلے وہ ایک معمولی سا کام بھی کرتا ہو، لیکن اس کے گھر کے اندر بھی روشنی کا ایسا انتظام ہے، کرنٹ کے ذریعے سے، بجلی کا، لائٹ کا ایسا انتظام ہے کہ وہ رات بھی دن نظر آتا ہے۔ اور پچھلے زمانے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے، جن کی حکومت کئیوں ملک اور کئیوں فاصلے پر پھیلی ہوئی ہوتی تھی، لیکن ہوا کا انتظام نہیں۔ اگر ہوا کے لیے 2 وزیر آجو باجو کھڑے ہو کر پنکھے ہلانا پڑتا تھا، اور وہ بھی صحیح طور پر ہوا میسر نہیں ہوتی تھی۔ اور آج کا ایک معمولی آدمی کے گھر کے اندر ایسے فین کا اور ہوا کا انتظام ہے کہ بآسانی طوفان نظر آتا ہے۔ اور پچھلے زمانے میں بڑے بڑے بادشاہوں کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر سفر کرنا پڑتا تو گھوڑے کے ذریعے سے یا اونٹ کے ذریعے سے یا کسی جانور کے ذریعے سے، اور وہ بھی اس سفر کے دوران کئیوں میل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا، اس درمیان میں مہینے اور دن تک لگ جاتے تھے۔ اور پھر اس سفر کے دوران سردی بھی برداشت، گرمی بھی برداشت، اور بارش آ گئی تو رہنے کے لیے کوئی انتظام نہیں، وہ بھی برداشت، اور پھر اس کے علاوہ کیڑے مکوڑوں کا خوف، سانپ بچھو کا خوف، اور اس کے علاوہ اور انسان کئی دشمن کی شکل میں حملہ نہ کرے تو انسانوں کا بھی خوف، سارے خوف کو، ساری چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے سفر کرنا پڑتا تھا۔ اور آج کے زمانے میں ایک معمولی آدمی بھی سفر بس کے ذریعے سے، ریل کے ذریعے سے اور کسی اور سواری کے ذریعے سے جو لمبا فاصلہ یعنی مہینوں کا سفر آسانی سے گھنٹوں کے اندر طے کر لیتا ہے۔ تو آج کے زمانے میں، پچھلے زمانے میں اتنے بادشاہوں کو بھی راحت کے، آسانی کی چیزیں میسر نہیں تھے جتنا کہ آج ایک معمولی سے آدمی کو میسر ہے، لیکن ان سارے چیزوں کو استعمال کرنے کے باوجود، سارے چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود جتنا ناشکرا آج کے ماحول میں انسان ہے، اتنا ناشکرا آج سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ اور اتنا ناشکرا جب کبھی کسی سے پوچھا جاتا اور کہتے ہیں کہ حال ایسے ہی گزر رہے ہیں، جبکہ اگر ایک نظر دوڑائی جائے انسانوں پر اور معاشرے کے اندر، ہر انسان کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے، اور جتنے بھی مر رہے ہیں وہ سارے کے سارے کھا کر ہی مر رہے ہیں۔ آپ نظر دوڑائیں، غور و فکر کریں کہ ہر انسان، کوئی بہت کم ایسے آپ کو ملیں گے جو فقر و فاقے کی وجہ سے، کوئی چیز کھانے یا پینے کو نہ ملنے کی وجہ سے وہ مر گیا، دنیا سے رخصت ہوگا، ایسا بہت کم نظر آئے گا۔ ہر انسان کو جو بھی بیماری، وہ ساری بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے، جو دل کی شیرانی اور دل کی رگیں اور دل کے اندر جو ہوا کا نکلنا، پھولنا، پھٹنا، یہ سارا جو بند ہوتا ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ حضرات حکیم اور حکما اور اطباء نے لکھا ہے کہ جو بلڈ پریشر آتا ہے زیادہ کھانے چکنائی کی وجہ سے، اور شوگر کی جو بیماری آتی ہے وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے، اور اسی طرح جتنے بھی بیماریاں وہ سارے کے سارے زیادہ کھانے کی وجہ سے آتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں استعمال کر ہر انسان کھا کر ہی مر رہا ہے، فقر و فاقے میں بہت کم مر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر وقت زبان سے بجائے شکریہ کلمات نکلنے کے، ہر وقت ناشکری کے کلمات زبان سے نکلتے ہیں۔ جب کبھی دوستوں میں ملنا ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے اور پوچھنا ہوتا ہے کہ بتاؤ کیا حال ہے، اور کاروبار کا کیا حال ہے، اور کیسی زندگی گزر رہی ہے اور کٹ رہی ہے، تو فوراً زبان پر بجائے اللہ کی تعریف، اللہ کے حمد و ثنا نکلنے کے فوراً زبان سے نکلتا ہے کہ بس گزارا ہے، اور کاروبار ٹھپ پڑ گیا ہے، اور بہت مشکل سے گزارا چل رہا ہے، جبکہ ارے بندے تیرے گھر کے اندر جانچا جائے، اگر پرکھا جائے اور پھر پوری جانچ پڑتال کی جائے تو گھر کے اندر آسانی کے ساتھ اتنا راشن مل جائے گا ایک معمولی سے آدمی کے گھر میں بھی کہ بآسانی 10 سے 15 افراد 8 دن تک بآسانی کھا سکتے ہیں۔ اتنا سامان ہر گھر کے اندر میسر آ جائے گا، لیکن اس کے باوجود زبان پر شکوے شکایت کے کلمات ہیں
جبکہ حضرات صحابہ کی زندگی ایسی تھی، اللہ اکبر، بڑے سے بڑے مالدار، یہاں تک کہ حکومت اور خلافت ہاتھ کے اندر ہے، لیکن گھر کا گزارا ایسا سیدھا سادے انداز میں گزرتا ہے۔ قربان جائیں صحابہ کی سیرت پر اور ان کی زندگیوں پر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں اور سب سے بڑے مالدار۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عبد الرحمن، میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم گھسیٹتے گھسیٹتے گرتے ہوئے جنت کے اندر پہنچ رہے ہیں۔ سنتے ہی عبد الرحمن کے بن عوف کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ آقا کیا بات ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ مال کا حساب دیتے دیتے آخر میں تم پہنچو گے۔ سننا تھا کہ جتنا مال تھا کہ سارا کا سارا ایک ہی وقت میں لاکھوں روپیہ، آج کے حساب سے اگر اندازہ لگایا جائے لاکھوں روپیہ، گویا کہ آج ہم اناج کو پیالے کے اندر، شیر کے اندر بھر بھر کر دیتے ہیں، ایسا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سونا چاندی کو بھر بھر کر دیا ہے، اور اتنا دیا جبکہ ایک ہی وقت میں سینکڑوں اونٹ سامان سے لدے ہوئے ملک شام سے آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون سامان آیا ہے؟ کہا کہ کہیں اور بیچنا، مجھے ضرورت نہیں۔ کہا کہ آپ کے علاوہ کوئی مدینے کے اندر خرید نہیں سکتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ٹھیک ہے، خریدوں گا، پیسہ بعد میں دوں گا، اور فوراً خریدا اور سارا لگا دیا۔ اتنا نفع ہوا، وہ سارا نفع اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور اتنا خرچ کیا کہ اس دن روزے کی حالت میں ہے۔ شام میں جب دسترخوان پر افطار کے لیے بیٹھتے ہیں تو بیوی اندر سے روٹی کے سوکھے ٹکڑے لا کر دسترخوان پر رکھتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کوئی جملہ نہیں نکلا۔ کہا کہ بیوی صاحبہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے، سالن وغیرہ استعمال کریں۔ کہا کہ آقا کچھ بھی نہیں ہے، سارے چیزیں ہم نے خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا۔ کہا کہ اچھا نمک ہے تو وہی پانی کے اندر گھلا کر لا دو، اسی کو سالن آج بنا لیں گے۔ اتنی سادی سیدھی زندگی حضرات صحابہ کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اور ماہانہ بیت المال سے وظیفہ طے تھا، اور وہ وظیفہ لا کر بیوی کو خرچ کے لیے دیتے تھے، اور بیوی نے سوچا کہ میٹھا بنا کر کئی دن گزر گئے، چلو اسی رقم میں سے تھوڑا تھوڑا جمع کر میٹھا بنا لیں گے۔ یہ خواہش دل کے اندر تھی، یہ خواہش نہیں تھی آج کی طرح مستورات کی خواہش ہے، مال جمع کر سونا لینا، زیورات لینا، چاندی لینا، مال جمع کرنا نہیں، بلکہ جمع کرنے کی نیت تھی تو اس بات پر تھی کہ میٹھا کھا کر کئی دن گزرے تھے تاکہ میٹھے کی نوبت آ جائے کچھ وہ بھی نوش فرما لیں۔ تو کئی دن رقم جمع کرنے کے بعد ایک رقم جمع، کچھ رقم جمع بھی، اور اس سے میٹھا بنایا اور دسترخوان بچھایا گیا۔ حضرت ابوبکر خلیفۃ المؤمنین والمسلمین میں دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو کھانے کے ساتھ ساتھ میٹھا بھی رکھا ہوا ہے۔ پوچھا کہ بیوی صاحبہ کیا بات ہے، آج کھانے کے ساتھ کوئی ایک اور چیز بھی اضافہ ہوئی ہے، کہاں سے آئے؟ اور حضرت ابوبکر کا مزاج تھا جب کوئی چیز جہاں سے کہیں سے بھی آتی تو فوراً تحقیق کرتے تھے، تحقیق کے بغیر وہ نوالا، وہ چیز منہ سے یعنی پیٹ کے اندر نہیں اترتی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے تحقیق کی تو بیوی صاحبہ نے بتایا کہ میٹھا کھا کر بہت دن ہو گئے تھے، خواہش پیدا ہوئی، آپ نے جو رقم دیتے اس میں سے تھوڑا تھوڑا جمع کر آج وہ نوبت آئی ہے میٹھا بنانے کی، آج میٹھا بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ تو فوراً اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے یہ حکم جاری کیا کہ ابوبکر کو بیت المال سے اتنا مال زیادہ مل رہا ہے، اس سے کم ہی کے اندر ابوبکر کا گزارا ہو رہا ہے، چنانچہ آج کے بعد سے اتنی رقم بیت المال سے زیادہ نہ دی جائے۔ یہ تھے حضرات صحابہ، خلیفۃ المؤمنین والمسلمین گئے، اس کے باوجود ایک دم سیدھی سادی زندگی۔ گھر کے اندر آج دوپہر کا انتظام ہے تو پتہ نہیں شام میں ملے گا یا نہیں، شام کا ہے تو کل صبح سویرے کا نہیں، ایسے فقر و فاقے کی حالت میں، لیکن ہر وقت زبان پر اللہ کی تعریف، اللہ کے حمد و ثنا، ہر وقت یہی تھا۔ جبکہ آج کے جنریشن اگر دیکھا جائے تو گھر کے اندر مہینوں کا راشن ہے، لیکن اس کے باوجود ہر وقت زبان پر شکوے شکایت۔ حضرت عطا ابن ابی رباح رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں،
فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر یہ بات القاء کی ہے، الہام کیا ہے، دل کے اندر بات ڈالی ہے اور کہا ہے کہ اے عطا میرے ان بندوں سے کہہ دینا جو میرے وہ بندے رزق کے اندر اگر ذرا سا کمی آ جاتی ہے، ذرا سا اگر تنگی آ جاتی ہے، کم ہو جاتا ہے، تو فوراً اپنے دوست و احباب سے، اپنے ملنے جلنے والوں سے اور ہر ایک سے کہتے پھرتے ہیں کہ بڑی تنگی کے حالات گزر رہے ہیں، ٹھپ پڑ گیا، شکوے شکایت کے کلمات جاری ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ بندے کے سارے اعمال گناہوں سے لت پت ہیں، اور وہی اعمال جب میرے پاس پہنچتے ہیں تو میں وہ سارے اعمال کو دیکھتے ہوئے کبھی فرشتوں کی مجلس میں ان کی شکایتیں تک نہیں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی انسان کے اعمال کے بڑے قدردان ہیں، لیکن انسان یہ ساری چیزوں کو استعمال کرنے کے باوجود اتنا ناشکرا، اتنا ناقدرا، اللہ اکبر، اس سے پہلے کبھی جنریشن میں ایسا ناشکرا اور نافرمان نہیں گزرا ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، اگر شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، اگر غور و فکر کرنا چاہے، ایک نعمت، صرف ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جو اللہ نے انسان کو وال بنایا، رزق کی ایک نالی بنائی ہے، جو بھی بندہ رزق کا نوالا اٹھاتا ہے، کھاتا ہے تو جانچ پڑتال ہو کر اندر جاتا ہے۔ حکیم اور اطباء نے لکھا ہے کہ اللہ نے ایک ایسا وال سسٹم کیا ہے کہ جو کھاتا ہے اندر چلا جاتا ہے، ون وے ہے، جو کھاتا ہے اندر چلا جاتا ہے لیکن واپس نہیں آتا۔ اللہ نے انتظام کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسان جب پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے، الٹا بھی اگر لٹک جائے واپس نہیں آئے گا، اور وہی وال جب خراب ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی نیند اڑ جاتی ہے، انسان کا سونا قربان ہو جاتا ہے۔ حضرت پیر صاحب نے اپنی خطبات کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ میرے ایک دوست تھے امریکہ کے اندر، اور وہ بھی پیشے کے اعتبار سے MBBS ڈاکٹر تھے، اور پھر رہتے رہتے ان کا جو یہ وال سسٹم ہے وہ خراب ہو گیا، اور سارے جگہ پر علاج اور معالجہ کیا گیا، سارے اطباء اور ڈاکٹر مل کر یہی جواب دیے کہ بس اس کا گزارا یہی ہے کہ آپ لیٹ نہیں سکتے، سو نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کا علاج اب کیا نہیں جا سکتا، اب جتنی باقی ماندہ آپ کی زندگی ہے آپ بیٹھے بیٹھے گزارنا پڑے گا۔ تو حضرت پیر صاحب لکھتے ہیں کہ جب کبھی ہمارا وہاں پر جانا ہوتا تو ڈاکٹر صاحب آتے، ملاقات کرتے، اور ملاقات ہونے کے بعد سب آرام سے ہم لیٹے ہوئے ہیں، اور جبکہ ڈاکٹر صاحب ٹیک لگا کر پیر پھیلا کر اسی طرح بیٹھے ہوئے، اور اسی حالت میں جب نیند آ جاتی ہے تو سو جاتے ہیں، ورنہ اسی طرح بیٹھے ہی زندگی گزار رہے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک وال جو صرف انسان کھاتا ہے تو واپس نہیں آتا، اگر واپس آنا آ جائے تو پھر انسان لیٹ نہیں سکتا، ذرا لیٹیں گے جو کھایا فوراً واپس آ جائے گا۔ اور یہ ایسے کئیوں سینکڑوں نعمتیں انسان کے ڈھانچے اور بدن کے اندر ہیں۔ یہ جو معمولی سی پلکیں، یہ بال جو نظر آ رہے ہیں، اتنی بڑی چیز ہے، اگر اس کا اندازہ لگایا جائے اور اگر غور و فکر کیا جائے تو اس سے بڑی نعمت آنکھوں کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ کے اندر آنکھ چلے گئی اور پورا پردہ سامنے آ گیا، اور یہ پلکیں سب کے سب ختم ہو گئی، اور ہر جگہ پر علاج و معالجہ کیا گیا تو کچھ بینائی نظر آئی، تو فوراً یہ پلکیں تو نکل چکی تھی، اور ڈاکٹروں نے کہا کہ حضرت تھوڑی دیر 2-3 گھنٹوں کے اندر آنکھ پر دھول جمع ہو جاتی ہے، تو پھر اس سے دور کرنے کے لیے کوئی علاج ہے؟ تو اطباء اور ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں، بس اور 2 گھنٹے میں آپ کو چہرہ دھونا پڑے گا، آنکھوں کو دھونا پڑے گا۔ تو ہر 2 گھنٹے کے بعد پانی کے ذریعے سے آنکھوں کو دھونا پڑتا تھا، اور جب کبھی دھو کر اتنے گویا کہ جب آدمی کا ہاتھ اور پیر پانی کے اندر زیادہ رہنے کی وجہ سے جیسے ہاتھ سفید پڑ جاتا ہے، چمڑا نرم پڑ جاتا ہے، اس طرح چہرے پر پانی کے نشان بڑھ گئے تھے۔ تو اطباء سے شکایت کی کہ ایسے نشانات پڑے ہوئے، کوئی اور علاج ہے؟ کہا کہ اور کوئی علاج نہیں، بس یہی علاج۔ تو فوراً اسی وقت ان کی زبان سے یہ کلمات نکلے، اے اللہ، یہ پلکیں اور یہ پلکوں کے اوپر کے بال دکھنے میں معمولی سی نظر آتے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے، اگر یہ بال اڑ گئے تو انسان کی آنکھ کام کرنا چھوڑ دے گی۔
تو ایسے سینکڑوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کیے گئے اور عطا کیا ہے، اور کہا کہ اے میرے بندو یہ تمام نعمتیں تم استعمال کرو، ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، بس یہ کہ میری شکر گزاری کرو، واشکرونی ولا تکفرون، میری شکر گزاری کرو اور نافرمانی نہ کرو۔ اور جب کبھی ان نعمتوں کو استعمال کر کر اس سے فائدہ اٹھا کر جب ناشکری کرتے ہیں اور جب ناقدری پر آ جاتے ہیں تو اللہ دو سزا دیتے ہیں، ایک سزا فوراً نعمت کو چھین لیتے ہیں، اور دوسرا ایسی دردناک سزا دیتے ہیں وہ اوروں کے لیے عبرت کی چیز بن جاتی ہے۔ سورہ مائدہ 6ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سورہ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، اور اس کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو اور اپنے ماتحت رہنے والوں کو حکم دیا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ 1 ماہ کے روزے رکھو۔ چنانچہ وہ حکم بجا لائے اور پورے 1 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اور جیسے ہی روزے رکھے تو فوراً انہوں نے مطالبہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے ہمیں حکم دیا تھا روزہ رکھنے کا، ہم نے روزہ رکھ لیا ہے، آپ فوراً جہاں کہیں بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی مزدوری بھی لیتے ہیں، اور ہم نے روزہ رکھا ہے تو آپ اللہ سے مطالبہ کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں آسمان سے دسترخوان اتارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا مطالبہ کرنے کو نہ کہو، اس لیے کہ جب ایسا مطالبہ کیا جاتا ہے تو اس مطالبے کو پورا کرنا ضروری ہے، اور جب کبھی نافرمانی ہوتی ہے تو فوراً ہم اس کو چھین لیتے ہیں اور ایسی سزا دیتے ہیں، اور ہماری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریین کو سمجھایا، ہر ممکن سمجھائے، لیکن نہ مانے، ہر گرمی پر آئے کہ کہا کہ نہیں، آسمان سے دسترخوان چاہیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان کو اتارا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 40 دن تک مسلسل دسترخوان اترتا تھا، اور اللہ نے ساتھ ساتھ احکامات نافذ کیے کہ دیکھو یہ دسترخوان ہے، ہر وقت تر و تازہ آئے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں سے کوئی چیز ذخیرہ نہ کرنا، جمع نہ کرنا، لے کر نہ جانا، اور اللہ وقتاً فوقتاً ہر وقت تر و تازہ تمہیں دسترخوان اتارتا رہے گا۔ لیکن انسان بڑا حریص ہے، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد بھی فرمایا کہ انسان بڑا حریص ہے اور ناشکرا بھی ہے، نافرمان بھی ہے، تو انسان جمع کرنا شروع کر لے۔ اور پھر اسی طرح اللہ نے یہ حکم بھی نافذ کیا کہ دیکھو آج کے بعد سے صرف غربا اور مستحقین یہ کھانے کے حقدار ہوں گے، جو مالدار قسم کے ہوں وہ اس کھانے کو کھا نہیں سکتے۔ چنانچہ جیسے آج کل معاشرے کے اندر جو دعوت چلتی ہے، چاہے عیسوی کر لو، چاہے 40واں کر لو، چاہے برسی کر لو، جو کوئی بھی کر لو، نام کچھ فرق، نام الگ الگ رکھنے سے کھانے کا حکم نہیں بدلتا، کھانا تو وہی ہے، لیکن اس کے کھانے کے حقدار مستحق ہیں، غربا ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، اور اگر صاحب نصاب جب وہ کھانا کھا لیتا ہے تو وہ ثواب اسے نہیں ملتا اور وہ کھانے کا حقدار بھی نہیں۔ اور جب کبھی سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہماری دعوت کو آپ قبول ہی نہیں کرتے، جبکہ اس دعوت کے حقدار غریب اور مستحقین لوگ ہیں۔ تو الغرض اللہ نے ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ اپنے مالداروں سے کہیے کہ وہ اس دسترخوان سے اس کے بعد سے فائدہ نہ اٹھائے، لیکن حیلہ بہانی کرتے ہوئے جمع کرنا بھی شروع کیا، اور مالدار قسم کے لوگ بھی اس کو استعمال کرنا شروع کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ایک رات میں اچانک ان کو معلوم بھی نہ تھا، خواب و خیال کے اندر بھی نہ تھا کہ ایسا عذاب آئے گا، فوراً اللہ نے دسترخوان کو روک لیا، اور پھر رات میں لیٹے ہوئے تھے تو ایسا اچانک نیند کی حالت میں اللہ نے ان کے چہروں کو مس کر دیا۔ قرآن میں اللہ نے مذکور کیا، ارشاد فرمائے کہ ان کے چہروں کو خنزیر کی شکل بنا دیا، اور گویا کہ پورا نیچے سے لے کر پورا ڈھانچہ انسان کی شکل میں ہے اور صرف شکل خنزیر کا بنا ہوا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس دین کے حالت میں آئے اور آ کر کہا کہ عیسیٰ یہ ہماری شکل کیا ہوئی ہے، راز بے تحاشا رونے لگے،
گویا کہ سارے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا تھا اور کہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، لیکن تم نے نافرمانی کی ہے۔ گویا کہ زبان سے بولنے کی طاقت بھی اللہ نے سلب کر لی۔ بے تحاشا روتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 دن اسی حالت میں گزار کر دنیا سے چلے گئے اور اللہ نے مسخ کر دیا، ختم کر دیا۔ تو اگر جب کبھی اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی اور